ہمارے نظام تعلیم میں اس انگریزی کی وجہ سے اور اس مروبیت کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ ایکچولی معاشی نقصان بھی ہے، اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں۔ چونکہ بچپن میں ایک بیرونی زبان سے مروبیت کی وجہ سے انہیں نظریہ تعلیم بنا کر ان کی سوچ کی صلاحیت، ان کے تخیل کی حدود متعین کرنے میں اور تخیل کو محدود کرنے میں ہمارے اس زبان کے انتخاب کا بڑا دخل ہے۔ اچھا، یعنی اردو اگر اپنی زبان، بے ساختہ زبان جو ان کی فطری طور پر جس میں ان کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس زبان کو ہٹا کر آپ ایک بیرونی زبان میں انہیں پڑھائیں گے جس کی صلاحیت ان کے والدین میں بہت محدود ہے، ان کے اساتذہ میں بہت محدود ہے۔ نہیں، اگر ہمارا بچہ برطانیہ میں یا امریکہ میں پڑھ رہا ہو اور اسے اچھی انگریزی ارد گرد کے ماحول سے مل رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچہ انگریزی سیکھے گا اور انگریزی کے ذریعے سے اس کا ذہن ترقی کرے گا۔ لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے یا ان علاقوں میں رہتے ہوئے جہاں کے روزمرہ گفتگو میں لوگ اردو بولتے ہیں، جب وہ بچہ انگریزی میں سوچنا شروع کرتا ہے یا انگریزی میں بولنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے تو اس کی جو فطری صلاحیت ہے خیالات پیدا کرنے کی، وہ جو اپج ہے، جو تخلیقی صلاحیت ہے، انسانی ذہن کے میں جو بے شمار تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک مربوط جملے کی شکل دینا ایک صلاحیت ہے، ایک اسکل ہے۔ وہ اس بچہ پیدا کرتا ہے، سمجھے، پیدائش کے بعد سے 7-8 سال کی عمر تک باہر سے زبان سن کر۔ وہ جو باہر سے زبان سن رہا ہے وہ جتنی معیاری ہوگی اتنے ہی اس کے ذہن میں تخیل کو واضح کرنے میں اور اس کی اور اس کو یعنی کہنا چاہیے کہ وضاحت کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اس خیال کی تشکیل، اس کے لیے اسے زبان چاہیے۔ صحیح۔ انگریزی زبان کی وجہ سے یہ ہوا کہ انگریزی میں تو صلاحیت ہے، لیکن اس بچے کے جو والدین جتنی انگریزی جانتے ہیں اور اس بچے کے اساتذہ جتنی انگریزی جانتے ہیں ان کا معیار بہت پست ہے، بہت کم ہے۔ وہ صرف انگریزی کی مروبیت ہے۔ اگر انہیں ہر بچے کو آپ معیاری انگریزی کا ماحول دے سکیں، جس کو بھی ہم نے کہا کہ ایکسپوجر دے سکیں، تو شاید وہ ہمارے تعصبات الگ ہیں کہ مجھے اردو سے محبت ہے، لیکن جو انگریزی کے نقصانات ہیں وہ نہیں ہوں گے، چونکہ اس بچے کی ذہنی نشو و نما ہوگی انگریزی کے ذریعے سے، اور وہ دنیا کی کسی زبان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ پشتو کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ یونانی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ برازیل کی زبان، پورچوگیز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے، جو ذہن کی ترقی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں انٹلیکٹ ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ کسی ایک زبان میں باریک لطیف خیالات کو تشکیل دینے کا اہل ہوتا ہے۔ وہ اہلیت ہم اسے نہیں دے رہے ہیں بچپن میں، اسے معیاری اردو اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم انگریزی سے مروب ہیں، اور جس معیار کی انگریزی دے رہے ہیں وہ انتہائی معمولی درجے کی ہے۔